السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب عرب میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، دل سخت تھے اور ظلم عام تھا۔ ایسی تاریکی میں ایک ایسا شخص تھا جو نہ صرف ایک طاقتور بادشاہ تھا بلکہ گناہوں کی حدوں کو بھی پار کر چکا تھا، جس نے اپنی ہی 70 بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا جب دل کا اندھیرا چھٹ گیا اور اللہ کے نور نے اسے ایسا چھو لیا کہ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بیٹھا۔ یہ صرف ایک تبدیلی کی کہانی نہیں، یہ اس رب کی رحمت کی دلیل ہے جو گناہوں کی انتہا کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر دل سے توبہ کی جائے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا وہ ایمان افروز واقعہ جس نے صحابہ کرام کو رلا دیا اور ہمیں آج بھی ایمان کی لذت سے روشناس کراتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دحیہ کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے 100 آدمی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اور اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب دحیہ کلبی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دحیہ کلبی کے دل میں اسلام کو ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دحیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دیا اور دحیہ کلبی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب دحیہ کلبی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احترام کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا اور اس چادر مبارک کو زمین سے اٹھا کر چوم لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ رونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اپنے رب سے پوچھے کہ ان گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ دینے کا حکم کرے تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا، عرب تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے خاوند ہو، اس لیے میں نے اپنے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت تو نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے تیرے 60 برس کے گناہوں کو بخش ڈالا تھا، تو پھر میں تمہارے یہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا؟ یہ ماجرا سن کر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے دحیہ کلبی کے ان بڑے گناہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ سے بخش دیا، اور تو کیسے ان مومنوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحدانیت کی گواہی دی ہو؟ تو دیکھ لیجیے یہ رب رحیم کی شان، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں سنگین ترین گناہ کیے، لیکن جب دل سے توبہ کی، کلمہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے گناہ بخش دیے بلکہ اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صف میں شامل فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، بس ہم ایک بار سچے دل سے رجوع تو کریں۔ آئے ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور رب کریم سے معافی مانگیں، شاید آج ہماری توبہ بھی ہمیں بخشش کے دروازے تک لے جائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے مزید روح پرور باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔
اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔